الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه البخاري في الصحيح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رواه الترمذي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أن رجلا سفن بين ركن والمقام فصلى وصام ومات وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النار أخرجه الحاكم في المستدرك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني رواه ابن ماجه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا خوبصورت دین عطا فرمایا ہے جو دین قیامت تک آنے والی صبح تک قائم رہے گا، اور اس دین کا حسن بھی قائم رہے گا۔ اس دین نے ہمیں توحید سکھائی، اس دین نے ہمیں سیرت سکھائی، اسی دین نے ہمیں عشق صحابہ سکھایا، اور اسی دین نے ہمیں عشق اہل بیت سکھایا۔ ہم اللہ کے گن گانے والے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح ہیں، صحابہ کے ہم ترانے پڑھنے والے ہیں، اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں۔ جہاں ہماری روح، ہمارے خون میں صدیقی عشق دوڑتا ہے، فاروقی عثمانی عشق دوڑتا ہے، وہیں اسی ہمارے خون میں علوی مرتضوی عشق بھی دوڑتا ہے، حسنی حسینی عشق بھی دوڑتا ہے۔ ہم صحاب کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ حضور کا گھرانہ ہو یا یارانہ ہو، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ یہ وہ خوبصورت دین ہے جس کی ترجمانی علماء اہل سنت والجماعت نے کی کہ اللہ اور اس کے بعد اس کا رسول، اور پھر صحابہ و اہل بیت، پھر اس کے بعد اولیاء اللہ، ان سب کی عظمت، ان کی تعریف اور ان کی شان کا قائل ہونا اور ان کی شان کے گن گانا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ لیکن چونکہ یہ بہت سارے موضوع ہیں، توحید ایک مستقل موضوع ہے، سیرت ایک مستقل موضوع ہے، صحابہ بھی ایک مستقل موضوع ہے، لیکن ہمارا آج کا موضوع شان اہل بیت، حب اہل بیت ہے، مدح سرئی اہل بیت کی ہے، اور اہل بیت سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک اہل بیت سے محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک حضور سے محبت کا دم بھرنا بھی جھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو آدمی من احب الحسن والحسین، جس کے دل میں حسن و حسین کی محبت ہوگی، فقد احبنی، تو پھر اس کی مجھ سے محبت معتبر ہے۔ ومن ابغضہما، اگر حسن و حسین سے محبت نہ کی تو پھر فقد ابغضنی، یہ حسن و حسین سے نفرت کرنے والا نہیں ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ مجھ محمد مصطفیٰ سے بھی نفرت کرتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کی محبت تبھی مقبول ہے جب حسنین کی محبت کرو گے، ورنہ ان کی نفرت سے حضور کی نفرت شمار ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، حسن کو حسین کو گود میں بٹھایا اور پھر فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ پھر فرماتے تھے واحب من یحبہما، اے اللہ جو حسنین کریمین سے محبت کرے تو اسے اپنا محبوب بنا۔ یہ ضروری ہے اہل بیت کی محبت ہو۔ اہل بیت میں آپ کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیویاں،
हज़रत खदीजा, हज़रत सौदा, आपकी सारी की सारी 11 बीवियाँ, ये सब हमारी माँ हैं। अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियाँ उम्मत की माँ होती हैं। ये अहले बैत हैं, घर वाली हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गहरी निस्बत है। इनको माँ बनाए बग़ैर ईमान नामुकम्मल है। हज़रत खदीजा से मोहब्बत, हज़रत सौदा से मोहब्बत, हज़रत मैमूना से मोहब्बत, हज़रत आयशा से मोहब्बत, हज़रत ज़ैनब से मोहब्बत, ज़ैनब बिनत जहश से मोहब्बत, ज़ैनब बिनत खुज़ैमा से मोहब्बत, हज़रत रमला से मोहब्बत, हज़रत हिंद से मोहब्बत, हज़रत हफ्सा से मोहब्बत, हज़रत सफ़िया से मोहब्बत। जब तक इन अज़वाज मुतहरात से मोहब्बत नहीं होगी उस वक्त तक ईमान कामिल नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अहले बैत, अल्लाह तुम्हें बिल्कुल पाक करना चाहता है कि तुम गुनाहों से धुले हुए मेरी बारगाह में आओगे। मोहब्बत है अहले बैत से। और फिर आपके अज़वाज मुतहरात के बाद आपकी आल है, आपके बेटे हैं, आपकी बेटियां हैं, इनसे मोहब्बत है। आप देखो कैसे दुख की बात है, मुसलमान हो और उसे नबी की बेटियों के नाम न आते हों, कैसी अजीब बात है। इसको सियासतदान के बेटियों और बेटों के नाम आते हैं कि फ़लानी फ़लाँ की बेटी है, फ़लाना फ़लाँ का बेटा है। इससे पूछो कि नबी की बेटियां कितनी हैं, नाम क्या हैं, सबसे बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। अक्सर मुसलमान बेचारों को पता ही नहीं। कितने मुसलमान हैं जिनको यह नहीं पता कि मेरे नबी के बेटे कितने हैं, उनके नाम क्या हैं, बड़ा कौन सा है, दरमियाना कौन सा है, फिर छोटा कौन सा है, कुछ पता नहीं है। ऐसी उम्मत है कि अपने नबी से बेगाना हुई चली जा रही है। याद रखो, मेरे नबी की 11 बीवियाँ, मैंने उनके नाम गिन के सुने। मेरे नबी के 4 बेटियाँ, सबसे बड़ी ज़ैनब, फिर रुक़ैया, फिर उम्मे कुलसूम, फिर फ़ातिमतुज़ ज़हरा। ये आपकी 4 बेटियाँ हैं। आपके 3 बेटे, सबसे बड़ा बेटा आपका कासिम, जिससे आप अबुल कासिम मशहूर हुए। दूसरा बेटा अब्दुल्ला, जिसको कभी प्यार से तैयब और कभी ताहिर कहते थे। और तीसरा बेटा इब्राहीम। ये तीनों 1.5 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। हज़रत कासिम 16 माह के थे, हज़रत अब्दुल्ला 17 या 18 माह के थे, हज़रत इब्राहीम ठीक 18 माह के थे। पूरे 1.5 साल के थे, दुनिया से तशरीफ़ ले गए। ये आपके बेटे हैं और ये अहले बैत हैं। फिर आपके चचा हैं, ये अहले बैत हैं। फिर हज़रत अली का पूरा घराना है, वो तो सोने पे सो आ गए। हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, इनको आपने एक दफ़ा चादर में लिया और फिर कहा, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत में से हैं। हुसैन से मोहब्बत ईमान है मेरे भाइयों, हसन से मोहब्बत ईमान है मेरे भाइयों, फ़ातिमा से मोहब्बत ईमान है, अली से मोहब्बत ईमान है। ये कोई हमारी पॉलिसी नहीं है कि हमने मुहर्रम के दिनों में इनके तज़किरे करने होते हैं, हम सदा इनके गुण गाते हैं। जितनी शान मौला अली की बयान हुई है हदीसों में, मुहद्दिसीन ने लिखा है इतनी किसी और की बयान नहीं हुई। यानी जितनी हदीसें हज़रत अली की शान में आई हैं, हदीसों की तादाद इतनी नहीं है। मकाम अबू बकर का ऊपर कोई शक नहीं। दूसरे नंबर पे उमर फ़ारूक है, तीसरे पे उस्मान गनी हैं, चौथे पे अली और मुर्तज़ा हैं। लेकिन अहदीस की तादाद, रिवायात की तादाद जितनी फ़ज़ैल अली में है इतनी किसी में नहीं है। अली का मकाम है, फ़ातिमा का मकाम है, हसन और हुसैन का मकाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के ख़ास फ़र्द हैं। मेरा नबी हसीन था, जमील था, अजीम था, शफीक था और बाकमाल था, लाजवाब था, अजीम था। मेरा पैगंबर अजीम तर है, कमाल खल्लाक ज़ात उसकी, जमाल हस्ती हयात उसकी, बशर ही नहीं अज़मत बशर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है। वो शरह अहकाम हक़ तआला, वो ख़ुद ही कानून ख़ुद हवाला, वो ख़ुद ही कुरान ख़ुद ही कारी, वो आप महताब आप हाला। वो अक्स भी और आईना भी, वो नुक्ता भी, ख़त भी, दायरा भी, वो ख़ुद नज़ारा है ख़ुद नज़र है। मेरा पैगंबर अजीम तर है। शऊर लाया, किताब लाया, वो हशर तक का निसाब लाया, दिया भी कामिल निज़ाम उसने और आप ही इनकलाब लाया। वो इल्म की और अमल की हद भी, वो महमूद ज़मा महमूद अबद भी, वो हर ज़माने का रहबर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है।
وہ عیسیٰ و نوح سے بہت آگے، زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ، ہر ایک پیمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہیں اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چارپائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خود پسندی نہ خود نمائی، یہی ہے کل کائنات جس کی، گنی نہ جائیں صفات جس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ جسے شاہ شش جہات دیکھوں، اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں، پانی لانا ٹھنڈا نہ ہو۔ جسے شاہ شش جہات دیکھوں، اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں، انان کون و مکان جو تھامے، کدال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں، لگے جو غریب شاہ ایسا، نہ زر نہ دھن سربراہ ایسا، فلک نشیں کا زمیں پہ گھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وہ سلوت و خلوتوں میں بھی، وہ صف بصف بھی، وہ اس طرف بھی وہ اس طرف بھی، محاذ و منبر ٹھکانے اس کے، وہ سر بسجدہ بھی سر وقف بھی، کہیں وہ موتی کہیں ستارہ، وہ جامعیت کا استعارہ، وہ تہذیب و تمدن کا در ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ ہمارا نبی بھی عظیم، آپ کی آل اولاد بھی عظیم ہے، نبی بھی عظیم، گھرانہ بھی عظیم ہے، خود بھی عظیم ہے، اہل خانہ بھی عظیم ہیں، اور آپ علیہ السلام کا مقام ایسا بلند کہ ہماری سوچوں سے اوپر۔ ہم آپ کے مرہون منت ہیں، ہم آپ کے مرہون منت ہیں، آپ علیہ السلام کی وجہ سے تو ہمیں وجود ملا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے، لولاک لما خلقت الدنیا ولا اہلہا ولا الجنت ولا النار، میرے پیغمبر آپ نہ ہوتے، نہ میں دنیا بناتا، نہ دنیا والے بناتا، نہ جنت بناتا، نہ جنت والے بناتا، نہ جہنم بناتا، نہ جہنم والے بناتا۔ محمد کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بیٹھے تھے، تو ایک دفعہ حضرت عمر نے کہا حضرت حسین سے، حضرت حسین کی عمر اس وقت 18-20 سال، اور کہا کہ حسین ہمارے پاس آتے جاتے رہا کرو۔ حضرت عمر امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جاہ و جلال ہے، قیصر و کسریٰ، یعنی ہمارے زمانے کے روس، چین اور امریکہ، اس زمانے کے قیصر و کسریٰ، ان کے وفد آتے تھے ٹائم لے لے کر ملنے کے لیے، اور عمر کے نام کا ڈنکا بجتا تھا۔ یہ وہ عمر ہے، جب جنگ ہو رہی تھی ایران کے اندر، تو ایران کے بادشاہ یزدجرد نے 2 بڑے بڑے صوبے اہواز اور فارس، اپنے ایک سپہ سالار کو اس کی گورنری دی، ہرمزان کو، اور کہا کہ جا مسلمانوں کی فوجیں لڑتے لڑتے ہمارے ایران تک آ گئی ہیں، اگر یہ ایران پر حملہ کرنے لگیں تو اہواز اور فارس کی گورنری تجھے دیتا ہوں، تو مقابلہ کرنا، یہ انعام ہے تیرا کہ دونوں صوبوں کی گورنری تجھے۔ ہرمزان مقابلے میں آیا، جب آیا حضرت عمر کی فوجوں کے مقابلے میں، حضرت عمر مدینہ میں ہیں، صرف ان کی فوجیں لڑ رہی ہیں، مقابلے میں آیا فوجوں کے، تو پہلے دن ہی ہتھیار ڈال دیے، سرنڈر کر گیا، کہنے لگا بس جنگ ملتوی کرتے ہیں، ہمیں اپنے بادشاہ سے ملا دو۔ امیر المومنین عمر کا دبدبہ دیکھو، تو وہ مرعوب ہو گیا، کہنے لگا عمر سے ٹکر لینا ہمارے بس کا کام نہیں۔ تو مسلمان سپہ سالار نے شرط منظور کر لی، اس نے شرط لگائی تھی کہ ابھی جنگ روکو، ہم آپ کے بادشاہ سے ملتے ہیں، عمر بن خطاب سے، ان سے معاہدہ طے کرتے ہیں، پھر لڑنی ہوگی لڑیں گے، صلح کرنی ہوگی صلح کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ وہاں سے چلتا ہے اپنے نوکر چاکر حشم خدم کرو فر کے ساتھ، مدینہ میں آتا ہے۔ مدینہ میں آ کر مدینہ داخل ہونے سے پہلے وہ نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، اور پھر سر پہ ایک ایسا تاج رکھتا ہے جس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے، اپنا روب دکھلانے کے لیے، جب مسلمانوں کے بادشاہ سے میں ملوں گا، اتنے بڑے روب داو والے مسلمانوں کے بادشاہ سے، تو میں اس سے کوئی کم نہیں ہوں گا۔ تو ایک اس نے یہ کیا کہ سر پہ تاج پہنا جس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے، دوسرا اس نے ایک چوغا پہنا جو خالص ریشم کا تھا، بادشاہ پہنا کرتے تھے، بہت مہنگا تھا۔ تیسرا اس نے تلوار حمیل کی، اور تلوار کا دستہ سونے چاندی کا بنا ہوا تھا۔
अपने नौकरों चाकरों के साथ अब मदीना में दाखिल हुआ। अब उसका ख्याल ये है कि वो उमर जिसके नाम का गलगला ईरान तक है, जिसके नाम का डंका ईरान तक है, और जिसकी वजह से हमारे दिल वहाँ मरूब हैं, पता नहीं कितने जाहो जलाल वाला साजो सामान वाला दरबार होगा। तो हम भी कोई कम नहीं हैं। मदीना में दाखिल होकर किससे पूछता है, तुम्हारे बादशाह से मिलना है। उन्हें कहा हमारा कोई बादशाह नहीं होता। कहा जो तुम्हारा बादशाह है। उन्हें कहा हमारा बादशाह नहीं होता, अमीरुल मोमिनीन होता है। कहा चलो उसी अमीरुल मोमिनीन का ही महल बता दो, वो कहाँ उनसे मिलना है। अल्लाह की शान, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान उस वक्त कहाँ था। उस बद्दू ने कहा वो है जो देखा हुरमुज़ान ने कि जिसके नाम से वो कांपा हुआ था, जिसके साजो सामान का वो ख्याल कर रहा था कि बड़ा ऊंचा दरबार होगा, देखा तो अमीरुल मोमिनीन मस्जिद नबवी के सहन में बगैर चटाई के ज़मीन पर लेटे हुए थे। ये उमर बिन ख़त्ताब है, ये जाहो जलाल उसका ये है। ये उमर में अर्ज़ कर रहा था कि जिसके जाहो जलाल से रोमी कांपते थे, ईरानी कांपते थे, फ़ारसी कांपते थे, और इतने बड़े जाहो जलाल वाला इमाम हुसैन, 9 उमर लड़के 18-20 साल के हैं, क्या कहते हैं कि हुसैन हमारे पास आते जाते रहा करो। मैं कह रहा था कि हमें जो कुछ मिला है वो सरकार के सदक़े मिला है या अहले बैत के सदक़े मिला है। ये उस पर मैं वाक़या सुना रहा हूँ। तो हज़रत उमर हज़रत हुसैन की बहुत एहतराम करते थे। तो हज़रत हुसैन से कहा हमारे पास आते जाते रहा करो। नहीं दी, का मसरूफ़ हो। अब्दुल्ला बिन उमर वापस गए तो हज़रत इमाम हुसैन अपनी 9 उम्री की उम्र में वापस चले गए। फिर कुछ दिनों बाद हज़रत उमर ने कहा, हज़रत हुसैन से मुलाकात हुई, कहा हमारे पास हुसैन मिलने ही नहीं आते। जिसको मिलने के लिए कैसर व किसरा के वफूद हैं, जिसके नाम से लोग अपने सल्तनतों अपने दारुल हुकूमत में बैठ कर काँपें, और जिससे टाइम लेकर बातें की जाएँ, और वो हुसैन को खुद कहते हैं हमें मिलने ही नहीं आते। ये मोहब्बत है साहब और अहले बैत की। हज़रत हुसैन ने कहा जी मैं मिलने आया था। कब मिलने आए थे? कहा जी फ़लाँ दिन जब आप हज़रत मुआविया के साथ किसी मशवरे में मशगूल थे, तो फिर क्यों नहीं आए? कहा बाहर आपके बेटे अब्दुल्ला भी आए थे, उनको इजाज़त नहीं मिली। मैंने कहा मुझे भी नहीं मिलेगी, फिर मैं भी आ गया। हज़रत उमर ने क्या कहा हुसैन अंत अहक्कु बिल इज़्न मिन उमर इब्न उमर, हुसैन क्या तू और उमर का बेटा अब्दुल्ला बराबर हो? हुसैन क्या तुम और उमर का बेटा अब्दुल्ला बराबर हो? तुम्हारा मकाम बुलंद है उमर के बेटे अब्दुल्ला से। बेटे को इजाज़त नहीं दी थी, अगर तुम नाम अपना अंदर पहुंचाते तो तुम्हें इजाज़त देता। फिर आगे कहा, जिसके लिए मैंने वाक़या सुना, कहने लगे हुसैन क्या कहते हो, मा अम्बता अला रुऊसिना अल्लाह सुम्मा अंतुम, का हमारे सिरों पर जो इज़्ज़त का ताज आज है हुसैन ये अल्लाह ने रखा है, सुम्मा अंतुम फिर तुम्हारे नाना और तुम्हारे घराना के तुफैल है। का सुम्मा अंतुम, का हुसैन ये जो इज़्ज़त का ताज है ये तुम्हारे नाना और तुम्हारे घराने के तुफैल है। हुसैन हम क्या है, ये वो हुसैन है। मेरे अजीज़ भाइयों, हमें हजूर के सदक़े मिला, और आपके अहले खाना आपके घराने के तुफैल हमें इज़्ज़तें मिली। हुसैन है जो आज तक दुनिया में करबला का तज़किरा है। क्या हुसैन, वो भी क्या शेर पढ़ रहे थे ना, यजीद था हुसैन है, वो मिट गया। हुसैन आज भी यहाँ भी तज़किरे हैं, और भी कितनी जगहों जलसे हो रहे हैं। आज पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया में धूम मची है, हुसैन हुसैन हुई पड़ी है। हम हुसैनी हैं मेरे भाइयों। इमाम हुसैन से मोहब्बत, आले रसूल से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर ये न हुआ, बैतुल्लाह के सजदे रहेगा ज़ीरो हो जाएंगे। ये ख़तीब की जज्बाती बात नहीं, ये पैगंबर की हदीस है। मेरे आका ने फरमाया फ़लो अन्ना रजुलन सफ़ना बैना रुकनी वल मकाम, अगर कोई बंदा यहाँ शुजाबाद से उठे और बैतुल्लाह जाए, सरकार फरमाते हैं बैतुल्लाह के करीब जाए, हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान में आ जाए, बिल्कुल बैतुल्लाह सामने है, तो वहाँ जाकर क्या करे, फसल्ला वसाम,
وہاں جا کر نمازوں میں مشغول ہو جائے، وہ آسام اور وہیں روزے رکھتا رہے، وہیں کا شب بیدار بھی ہو، وہیں کا روزے دار بھی ہو، ایسی عبادتیں کرتا کرتا اس کی موت کا وقت آ جائے، بڑی جنت ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا یہ شب بیدار، یہ روزے دار اگر مرتے ہوئے صرف ایک کمی تھی، ایک خامی تھی، ایک گناہ تھا، بس وہ کیا تھا؟ مبغض لأہل بیت محمد، اس کے سینے میں آل رسول کا عشق نہیں تھا۔ میرے آقا نے فرمایا بیت اللہ کا یہ شب بیدار روزے دار داخل النار، سیدھا جہنم رسید ہوگا، سیدھا جہنم رسید ہوگا۔ یہ حدیثیں ہیں، حدیثیں۔ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت سے محبت ہمارے دین کا حصہ ہے، ان کے گن گانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہم اہل بیت سے محبت کریں گے، امام حسین سے محبت، امام حسین کی نسل مبارک سے محبت، امام حسین سے محبت تو ہم سب کو ہے ہی، ان کے بیٹے امام زین العابدین وہ ہمارے امام ہیں، ان سے محبت، اور ان کے بیٹے امام باقر وہ ہمارے امام ہیں، ان سے محبت، اور ان کے بیٹے امام جعفر صادق وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم وہ ہمارے امام، ہم ان کے غلام، ان کے بیٹے امام علی رضا وہ ہمارے امام، ہم ان کے غلام، ان کے بیٹے محمد تقی وہ ہمارے امام، ہم ان کے غلام، ان کے بیٹے علی نقی وہ ہمارے امام، ان کے بیٹے حسن عسکری وہ ہمارے امام، امام حسن کے بیٹے پہلے بیٹے حسن مصنع وہ ہمارے امام، دوسرے بیٹے امام عبداللہ محض وہ ہمارے امام، تیسرے بیٹے امام نفس زکیہ وہ ہمارے امام، پھر امام حسن کی اولاد میں سے آخر میں امام مہدی آئیں گے، وہ بھی ہم سب کے امام ہیں۔ آل رسول ہمارے امام ہیں، ہم ان سب کے غلام ہیں، ہم ان کی جوتوں کے غلام ہیں، لفاظی نہیں ہے، لفاظی نہیں ہے، ہم ان کے جوتوں کے غلام ہیں، ہم ان کی اداؤں کے غلام ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اور وہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، جا رہے ہوتے تھے، راستے میں اگر حضرت عباس آ رہے ہوتے تھے پیدل، حضرت عمر سواری سے نیچے اتر جاتے تھے۔ عباس اہل بیت، حضرت عمر سواری سے نیچے اتر جاتے تھے۔ بے ادبی ہے کہ عباس زمین پہ چلے اور عمر سواری پہ بیٹھے۔ حضرت عمر ایک دن آئے، مولانا کتنی دیر بیان کرنا ختم کر دوں؟ ٹھیک ٹھیک۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا بھائی؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا مدینہ منورہ میں باب السلام جو ہے، باب السلام سے آپ نکلیں اور باب السلام کو اپنی پشت پر رکھیں، تھوڑا سا آگے چلتے جائیں، پہلی دوسری چھتری کے قریب ان کا گھر تھا۔ یہاں سے وہ آتے تھے جہاں ریاض الجنہ ہے، یہاں نماز پڑھانے کے لیے اپنے دور خلافت میں باب السلام سے داخل ہوتے تھے۔ تو باب السلام سے ایک دفعہ داخل، اس وقت تو باب السلام نہیں تھا، لیکن یہ ایک گلی تھی، دائیں بائیں گھر تھے، تو یہاں سے داخل ہونے لگے باب السلام، ایگزیکٹ باب السلام والی جگہ سے داخل ہونے لگے، تو قریب ایک گھر تھا بالکل باب السلام کے ساتھ ہی، تو اس کی چھت کے اوپر خون تھا۔ وہ تھا یہ کہ چھت کے اوپر مینڈھا ذبح کیا تھا، بارش آئی تو پانی آیا تو اس کا خون بھی نیچے ٹپک رہا تھا۔ حضرت عمر نیچے ٹپکے، نیچے سے گزرے، پانی ٹپکا، خون آلود، تو کپڑے خراب ہو گئے، نماز پڑھانے کے لیے آ رہے تھے، واپس گئے، کپڑے بدلے، تو پرنالے سے جو پانی نیچے گرا تھا، تو جو ساتھ تھے حضرت عمر نے ان کو کہا یہ پرنالہ اکھیڑ دو، یہ نمازیوں کے کپڑے خراب کرتا ہے۔ نماز پڑھا دی، نماز پڑھا کے آئے تو حضرت عباس آ گئے کہ امیر المومنین آپ کو معلوم ہے کہ جو پرنالہ آپ نے اکھڑوایا ہے یہ کس نے لگوایا تھا؟ یہ حضرت عباس کے گھر کا پرنالہ تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، کہ یہ حضور نے مجھ عباس اپنے چچا کے گھر میں خود لگایا تھا۔ ایک طرف اہل بیت کا گھر ہے، دوسرے لگانے والا نبی ہے۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ اب یہ پرنالہ دوبارہ لگے گا۔ حضرت عباس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، میں لگاتا ہوں، سیڑھی لے آتا ہوں۔ عمر کیا کہتا ہے؟ آج سیڑھی نہیں لی جائے گی، آج عباس اہل بیت میں سے ہے،
آج عمر کے کندھوں پر کھڑا ہوگا، عمر اہل بیت کی سیڑھی ہوگا، یہ نیچے غلام بن کر کھڑا ہوگا، عباس اس کے کندھوں پر پاؤں رکھ کر پرنالہ لگائے گا۔ اور پھر ایسا ہوا، اور وہ پرنالے کی جگہ آج بھی محفوظ ہے۔ اللہ مجھے بھی لے جائے، آپ کو بھی لے جائے۔ باب السلام سے اندر داخل ہوں، بالکل داخل ہوتے ہی شروع میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو ایک آیت لکھی ہوئی ہے وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، وَاتَّقُون کی جو نون ہے، اس نون کے پیچھے ایک گڑھا بنا ہوا ہے، بالکل صاف گڑھا ہے۔ یہ نون کے پیچھے جو گڑھا ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت عباس کے گھر کا پرنالہ لگا ہوا تھا، یہاں سے عمر گزرے تھے۔ میرے عزیز بھائیو، ہم سب اہل بیت کے وفادار ہیں، محب ہیں، صحابہ بھی تھے، امیر المومنین بھی تھے، خلفائے راشدین بھی تھے، ہم سب ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا ہم صرف امام حسین کے غلام نہیں، ہم ان کے علی اصغر جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں ان کے بھی غلام ہیں۔ پھر میں نے آگے ان کی پوری نسل گنوا دی۔ یہ سب ہمارے امام ہیں، اہل سنت کے امام ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ امام زین العابدین، یہ پوری میں پھر پیڑھی پڑھتا ہوں، امام زین العابدین، امام باقر، یہ ایسی نسل ہے مبارک۔ امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر، پھر امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، یہ سب کے سب امام ہیں، اور ہم اہل سنت والجماعت کے امام ہیں۔ ہم نے تذکرے نہیں کیے، لوگوں نے تذکرے کر دیے، ہم سمجھے کہ ان کے امام ہیں۔ امام حسن کی نسل میں سے 3 امام مشہور ہوئے جو میں نے نام گنوائے، امام حسن مصنع، پھر ان کے بیٹے امام عبداللہ ماظ، پھر ان کے بیٹے امام نفس زکیہ، یہ سب ہمارے امام ہیں، ہم ان سب کے غلام ہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر کہوں، اہل بیت کے بعد میں آنے والے بھی سب ہمارے امام ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں۔ ہم اہل بیت کے آج کے فرد کی بھی عزت کریں گے۔ جس نے اہل بیت سے وفا کی، یعنی سیدوں سے وفا کی، سید ہو، جس نے بھی سیدوں سے وفا کی، اس کے بیڑے دنیا میں پار اور اس کے بیڑے آخرت میں پار۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام ابن جوزی نے البر والصلہ میں لکھا ہے کہ خلیفہ متوکل علی اللہ مشہور عباسی خلیفہ گزرا ہے۔ اس کی والدہ کا نام شجاع تھا، ان کا غلام تھا احمد بن حسیب، غلام تو نہیں تھا، نوکر تھا، کاتب تھا، منشی جس کو کہتے ہیں، ان کا منشی تھا احمد بن حسیب۔ تو شجاع خلیفہ عباسی خلیفہ متوکل علی اللہ کی والدہ ہے۔ شجاع نے بلایا اپنے ملازم احمد بن حسیب کو، کہا یہ میرے پاس 1000 دینار، دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، 1000 دینار آیا ہے، یہ لے جا اور جو مستحقین ہوں ان میں بانٹ دینا اور ان کی لسٹ بھی بنا کے لانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ گھر آئے، گھر والی کو بتایا کہ 1000 دینار مجھے دے دیا ہے میرے اوپر اعتماد کر کے، غریبوں میں بانٹنے ہیں۔ بانٹنے شروع کر دیے، شام ہو گئی، صرف 300 دینار بٹے، یعنی 300 دینار غریبوں تک پہنچا سکے، مزید غریبوں کو ڈھونڈ رہے تھے، اگلے دن پھر بانٹوں گا۔ شام ہو گئی، حتیٰ کہ عشاء ہو گئی، رات نے اپنے ڈیرے ڈال دیے، اندھیرا ہو گیا، گلیوں میں سناٹا ہو گیا، لوگ گھروں میں بیٹھے، اتنے میں احمد بن حسیب کا دروازہ بجتا ہے، ٹھک ٹھک۔ دروازے پہ گئے تو دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے، بڑا شرمیلا سا، کہنے لگا کہ آل رسول میں سے ہوں، مجبور ہو کر رات کے سناٹے میں آیا ہوں، دن کو کہتے ہوئے شرم آتی ہے، کوئی مدد کر سکو تو کر دو، گھر میں میری بیوی بھوکی ہے اور بچے بھوکے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا کروں؟ پھر کہنے لگے پتہ نہیں، مجھے ان کا یقین تو ہے نہیں، مستحق ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ 700 دینار میں سے صرف 1 دینار اٹھا کے دے دیا، دینار سونے کا سکہ ہے، اس کی بھی قیمت ہے، لیکن 1 دینار دے دیا۔ بیوی نے پوچھا کون تھا؟ کہنے لگے اہل بیت میں سے کوئی، سادات میں سے کوئی سید زادہ تھا، 1 دینار دیا ہے۔ بیوی نے کہا آل رسول سے بڑا بھی کوئی مستحق ہو سکتا ہے جو در پہ چل کے آ گیا ہے؟ اٹھ پورے 700 دینار اس کو دے دے۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، گئے بلا تحقیق 700 دینار اس کو دے دی۔ کہنے لگے واپس آیا تو دل میں شیطان آیا، کہنے لگا کل شجاع کو کیا حساب دے گا؟ جب وہ پوچھے گی 1000 دینار تھا کدھر کیا ہے، 300 دینار کا تو حساب دے دوں گا، فلاں 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 کو دیے، 700 دینار ایک ہی کو دے دیے، بلا تحقیق دے دیے، کیا جواب دوں گا؟ ایسا نہ ہو کہ میرا سر قلم کرا دے، بہت بڑی رقم بلا تحقیق دے آیا ہوں۔ ساری رات اسی میں کروٹیں بدلتا رہا، فجر کی اذانیں بمشکل ہوئی تھیں، ایک دم دروازہ بجا زور سے، دروازے پہ گیا تو اس نے کہا شجاع نے بھیجا ہے اور ابھی بلا رہی ہے۔ بیوی سے اس نے کہا بھیا مسلح پہ چڑھ، میرے خیر نہیں ہے، لگتا ہے کہ وہ کسی سازش کے تحت آیا تھا، ایسے ہی کہہ کر 700 دینار لے گیا، جا کے پورا حال بتا دیا ہے،
मुझे इसलिए सुबह सुबह बुला लिया गया, वरना तो कोई बात नहीं। और उस आने वाले ने यह भी कहा कि हिसाब लेता आ पूरे 1000 दिनार का। बस जब ये 2 पैगाम मिले, सुबह सुबह 1000 दिनार का हिसाब लेकर आ और अभी शुजा के पास पहुँच। बीवी को मुसल्ले पे चढ़ा दिया, खुद चला गया। अंदर गया तो मुलाजमों ने कहा कि शुजा ने कहा इसको सीधा मेरे पास अंदर भेजो। फिर पहरे से गुजरता गुजरता हत्ता के शुजा के कमरे के पास पहुंचा दिया गया। शुजा के कमरे के पास गया तो बाहर जो दरबान खड़ा था उसने कहा कि मलका साहिबा ने कहा है कि अंदर कोई ना, सिर्फ इसी को भेजो। कहते हैं मैं कांप गया। मैं अंदर गया तो शुजा रो रही थी। तो मैंने कहा कि वाकई मेरे कत्ल के हुक्म जारी हो गए हैं, इस बेचारी को मेरे ऊपर तरस आ गया है। तो उसने कहा कि मुझे हिसाब दो। अब उसका जुमला सुनना। शुजा कहती है 1000 दिनार का हिसाब दो, बतौर ख़ास 700 दिनार का हिसाब दो। कहने लगे, मैंने कहा बस राज खुल गया इनके आगे, मैं फंस गया हूँ। फिर कहने लगी 1000 का हिसाब दो, 700 दिनार का हिसाब दो। कहने लगे, मैंने कांपते लफ्ज़ों के साथ सच्चा हाल सुना दिया कि ऐसे सैयद आया था, मैंने 700 दिनार उसको दिए थे। तो मलका और रो पड़ी। उसने कहा तुम्हें पता है मैं क्यों रो रही हूँ? कहा पता नहीं। कहा रात को सोई हजूर तशरीफ़ ले। आपने कहा शुजा तेरा माल मेरी आज आल को पहुँचा है, मेरी आल भूखी थी, आज मेरी बेटी भूखी थी, वो सैयदजादी भूखी थी। कि आज मेरी बेटी भूखी थी, तेरे 700 दिनार ने उनके घर में खुशियाँ बखेर दी हैं। आज उनके घरों में खुशियों का राज है, वो 700 दिनार दे के खुशी से बेकाबू हो रहे हैं। मैं इसलिए तुझे पैगाम देने आया हूँ, शुजा तेरा माल कबूल है और जन्नत में महल तैयार है। तो बस शुजा तुझे ये बताने आया था, और आइंदा भी मेरी बेटी का ख्याल रखना। कहा इसलिए अहमद मैंने तुझे बुलाया था। कहा वो कैसी कहानी है? फिर सुना। फिर उन्होंने कहानी सुनाई। फिर उन्होंने कहा ये ले 1000 दिनार और ये जा उस घराने को फिर दे दे। फिर 1000 दिनार और ये तेरा और तेरी बीवी का है। फिर कपड़े के जोड़े दिए। कहा ये कपड़े के जोड़े उस अल्लाह के नबी की बेटी के हैं। फिर अलहदा अल्लाह सूट दिए जनाना। कहा ये तुम्हारी बीवी के हैं जिसने ये राह दिखलाई है। वो वहाँ आए, कपड़ों के जोड़े उठाए और सीधा उस सैयदजादे के दरवाजे पे, इब्न जौज़ी ने वाक़या नकल किया है, सीधा सैयदजादे के दरवाजे पे दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से वही सैयद तशरीफ़ ले, बाहर वही अहमद बिन हुसैब। बाहर निकलते ही सैयदजादे ने कहा लो हमारा और सामान। उन्होंने कहा आपको कैसे पता? कहा नाना जी आए थे, नाना जी आए थे, वो कह गए थे जिन्होंने तुम्हारी खिदमत की है, हमने उनका शुक्रिया अदा कर दिया है और उन्हें कह दिया है तुम्हें और भी भेजेंगे। कहा नाना जी ने हमारा ख्याल रखा था, मुझे पता था कि वो होगा। फिर उन्होंने दे दिया। वापस आए घर में। एक अहम जुमला बताना भूल गया था। जब उनकी बीवी ने कहा था, अहमद बिन हुसैब की बीवी ने, कि जा 700 दिनार दे दे सैयदजादे को, और हम इनके नाना पर एतमाद करते हैं कि उनकी बरकत से अल्लाह बेड़े पार करेगा। ये जुमला उसने कहा था। कहा जा दे दे, हम इनके नाना पर एतमाद करते हैं कि उनकी बरकत, उनके तुफैल से अल्लाह खैर करेगा, दे दे। तो अब अहमद बिन हुसैब आए अपने घर में, तो बीवी बेचारी अब भी मुसल्ले पे थी। तो आकर कहा, बीवी ने सलाम फेरा तो ये लिए खड़ा है। उसकी बीवी ने देखा क्या हुआ? कहने लगा जिस नाने पे एतमाद किया था उस नाने ने आज रख ली है। उस नाने के दिए हुए जोड़े हैं मेरी बेगम, ये ले उसी नाने ने भेजे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज़ भाइयों, ये है सैयदजादों की खिदमत। हम सैयदजादों के ग़ुलाम हैं, हम उनकी आज भी खिदमत करते हैं। इसलिए सारी ज़िंदगी मेरे भाइयों वफ़ादार बन कर रहना, सारी ज़िंदगी वफ़ादार बन कर रहना। वो हुसैन जिसको मेरे नबी ने कभी मिंबर पे बिठाया, कभी खच्चर पे अपने पीछे बिठाया, कभी खुद सवारी, खुद ऊँट बनकर हसन हुसैन को पीठ पे चढ़ाया। आप घर तशरीफ़ ले गए। मजमा ज़ुवैद की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ ऐसे नीचे बिछा दिए, ऊँट की तरह हो गए। खुद कहा हसन हुसैन आओ, उनको ऊपर बिठाया, फिर ऊँट की तरह चल रहे थे और अपनी ज़ुबान से फरमा रहे थे नेमल जमल जमलकुमा, बताओ हसनैन तुम्हारा ऊँट कैसा है, तुम्हारा ऊँट अच्छा है ना? ऐसे मेरा पैगंबर, अरे सारे जहान का सरदार है मोहम्मद अरबी,
جس کے حکم کے آگے دنیا خاموش ہو جاتی ہے، جس کے لیے جنت و جہنم کو بنایا گیا، جس کی وجہ سے کائنات کو وجود ملا، جس کے ہاتھوں پہ آسمان نے حکومت کی ہے، جس کے انگلی تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں۔ یہ انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، کہ چاند کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں۔ یہ وہ نبی ہے جس کے اشارے، جس کی حکومت آسمان پہ چلتی تھی، یہ وہ نبی ہے۔ اور وہ نبی آج دو بچوں کے لیے، دو ہستیوں کے لیے سواری بن کے ان کو پیٹھ پر سوار کر کے چکر لگاتا ہے۔ حسن و حسین سواری کیسی ہے؟ ہم اس حسن حسین کے گن نہیں گائیں گے جس کے لیے میرا نبی ایسے ہو گیا۔ میرا نبی نماز، خطبہ، شریعت کے احکامات، ان کے اندر نرمی برتی حسین کے لیے، حسن کے لیے۔ حکم کیا ہے؟ جب نماز پڑھو تو مختصر پڑھو، حدیث ہے اذا اما احدکم فلیخفف، جب امام بنو نماز مختصر پڑھو۔ میرا نبی فرض نماز پڑھا رہا تھا، حسین آ کے پیٹھ پہ چڑھ گیا۔ پیچھے سے صحابی نے کوشش کی اٹھانے کی، حضور نے پیچھے سے اشارہ کیا، ہاں آج حسین چڑھائے، بیٹھنے دو۔ جب تک حسین نیچے نہیں اترا آپ نے سر نہیں اٹھایا، اطال السجدہ، سجدے کو لمبا کر دیا۔ آج امام کی نماز بھی لمبی ہوگی کسی کی خاطر۔ وہ کون ہے؟ یہ کون ذی وقار ہے؟ بلا کا شاہ سوار ہے، حسین ہے۔ یہ کون ذی میدان کربلا میں، یہ کون ذی وقار ہے؟ بلا کا شاہ سوار ہے۔ لباس ہے پھٹا ہوا، گرد میں اٹا ہوا، پھٹے ہوئے لباس کے تھا، لباس ہے پھٹا ہوا، گرد میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنین چھدا ہوا، کٹا ہوا۔ یہ کون ذی وقار ہے؟ بلا کا شاہ سوار ہے، 1000 قاتل کے آگے ڈٹا ہوا ہے، اکیلا۔ یہ کون ذی وقار ہے؟ بلا کا شاہ سوار ہے، 1000 قاتلین کے آگے ہے ڈٹا ہوا۔ یہ بالیقین حسین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ وہ حسین ہے، یہ وہ حسین ہے۔ اس لیے کہا اس کو بیٹھنے دو۔ جب حسین اٹھے تو آپ اٹھے۔ کئی واقعے ہیں، وقت نہیں ہے، یہ عام ہستیاں نہیں تھیں، آپ نے ان کے لیے نماز لمبی کر دی۔ خطبے کا حکم یہ ہے کہ امام خطبہ شروع کرے تو خطبہ مکمل کر کے اترے۔ لیکن آج نرمی آ رہی ہے حکموں میں۔ آپ ممبر پہ چڑھے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ ممبر پہ چڑھے ہوئے ہیں، خطبہ جمعے کا جاری ہے، سامنے میں 2 بچے یأسورانی، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ 2 بچے ہیں۔ ریاض الجنہ میں وہ 2 بچے حسن و حسین ہیں۔ ارے مدینے جاؤ، عمرے پہ جاؤ، وہ ریاض الجنہ دیکھو جہاں حسن و حسین کھیلتے تھے، جہاں حسن و حسین آقا کی پیٹھ پہ چڑھتے تھے، جہاں حسن و حسین اٹکیلیاں کرتے تھے، جہاں حسن و حسین لڑکھڑاتے آتے تھے تو میرا پیغمبر ممبر سے اتر جاتا تھا۔ آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ پورا نہیں کیا، خطبہ چھوڑ دیا، نیچے اتر گئے، حسن و حسین کو ایسے سینے سے لگایا، اٹھا کر لائے، ممبر پہ بٹھایا اپنے ساتھ، پھر خطبہ پیچھے سے نہیں اٹھایا۔ حدیث میں ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، یہاں حسن و حسین کو برداشت کیا جا سکتا ہے، باقی خطبہ مکمل کر دیا، بس جو ہو گیا سو ہو گیا۔ یہ حسن و حسین ہے۔ اس حسین کے ساتھ زیادتیاں، ان کو کربلا میں پیاسا، میرے نبی اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں ڈال کر پیاس بجھوایا کرتے تھے، پیاس بجھوایا کرتے تھے۔ اس حسین کو وہاں کربلا میں آپ سفر میں تھے، آخری 5 منٹ آپ سفر میں تھے اور حسن و حسین کو پیاس لگ گئی۔ نانا جی پیاس لگی ہے، بچے ہیں، آ گئے، آپ نے قافلہ رکوا دیا۔ ارے ان بچوں کے لیے قافلے رک جایا کرتے تھے، کچھ تو تھے نا وہ، کچھ تو تھے نا وہ، سب کچھ تھے۔ آپ نے قافلہ رکوا دیا، صحابی کو کہا جو افراد ہیں 8-10 قافلے کے، پتہ کرو کسی کی مشکیزے میں پانی بچا ہے۔ اس نے چکر لگایا، کہیں پانی نہیں۔ آپ بےتاب ہو گئے، حسن و حسین آج تیرے نانا کے پاس پانی نہیں ہے، کیا کرے؟ بلاؤ میرے حسن کو، بے قرار ہے محمد عربی، حسن پیاسا ہے، حسین پیاسا ہے اور نانا کے پاس پانی نہیں ہے۔ کہا بلاؤ حسن کو، حسن اے، کہا بیٹا منہ کھول، منہ کھولا، میرے آقا نے اپنی زبان مبارک منہ میں ڈالی، حسن چوس کے اسی پہ گزارا کر لے۔ انہوں نے چوسا تو کچھ طبیعت میں قرار آ گیا، پھر ہٹایا کہ حسین آج نانا کے پاس پانی نہیں ہے۔
نانا کے پاس زبان ہے بس یہی لے لے، منہ کھلوایا، اور مجموع زوائد کی حدیث ہے، فردی باتیں نہیں سنا رہا، منہ کھلوایا منہ کھلوایا، اپنی زبان مبارک ڈالی، حسین نے چوسا، طبیعت کو سکون آ گیا، حسین کو کچھ تری آ گئی، پھر میرے آقا مدنی کو قرار آیا، کہا چلو اب قافلہ چلو، حسن و حسین کا گزارا ہو گیا ہے۔ یہ ان کی پیاسیں یوں بجھتی تھی، ان کو وہاں کربلا میں پانی روکا، البدایہ والنہایہ میں کہ پانی روکا، تاریخ طبری میں پانی روکا، مفتی شفیع صاحب نے کہا پانی روکا، ان کا پانی روکا، جن کے ہاتھوں ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہاتھوں حوض کوثر پینے کی تمنا رکھتے ہیں، انہی کے نواسے کو پیاسا کر رکھا۔ کوثر کے ساقی کا نواسا حسین تھا، کوثر کے ساقی کا نواسا حسین تھا، کربلا کے دشت میں پیاسا حسین تھا، بادل یزیدیت کے جو پھیلے چار سو، ان میں چمکتا ہوا ایک ستارہ حسین تھا، کرتے وہ کیسے بیعت ہاتھ پہ یزید کی، اس وقت سب سے عرفہ و اعلیٰ حسین تھا، ہلنے لگا تھا عرش الہی بھی اس گھڑی، جب کربل کی ریت پہ تڑپا حسین تھا، تڑپ اٹھی تھی روح بھی مصطفیٰ کی اس گھڑی، تڑپ اٹھی تھی روح بھی مصطفیٰ کی اس گھڑی، جب بے بس ہو کے زمین پہ گرا نواسا حسین تھا، پردیس میں وہ جو ذبح کر دیا گیا زمین پر، وہ مصطفیٰ کے کندھوں کا شاہ سوار حسین تھا، پردیس میں وہ جو ذبح کر دیا گیا زمین پر، وہ مصطفیٰ کے کندھوں کا شاہ سوار حسین تھا۔ میرے عزیز بھائیو، آل رسول کی محبت ہمارا ایمان ہے، ہم کسی پالیسی کے تحت ان کے گن نہیں گاتے، مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں اپنا ایمان سمجھ کر گاتے ہیں، آل رسول کی محبت میں جینا چاہتے ہیں، ہم آل رسول کی محبت میں مرنا چاہتے ہیں، کیوں؟ جب جنت میں جائیں گے تو سردار کون ہوں گے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کا سردار حسن و حسین ہوگا، ہم انہی کی سرداری میں غلام بن کر جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم انہی کی سرداری میں غلام بن کر جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کو حضرت حسین کے بارے میں، جی سمجھ نہیں آتا کیسے چلے گئے تھے وہ کربلا میں، اعتراضاً کہا، انہوں نے کہا بڑے دکھ کی بات ہے، اس حسین پہ اعتراض کرتا ہے جس کی جنت میں کل جانا ہے، جہاں ان کی سرداری کا راج ہوگا، کس منہ سے ان کی جنت میں جائے گا، جہاں وہ سردار ہوں گے وہاں کس منہ سے جائے گا۔ ابراہیم نخعی نے کہا اگر بالفرض میں ان لوگوں میں ہوتا جو امام حسین پر حملہ کرنے میں شریک تھے، اور پھر بالفرض میری بخشش بھی ہو جاتی، تو بھی مجھے جنت میں گزرتے ہوئے اگر حسین دیکھتے تو میں وہاں تڑپ کے گر جاتا کہ کن آنکھوں سے ان کا سامنا کرتا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم حسین کے وفادار ہیں، حبدار ہیں، محب ہیں، بلکہ ان پہ جان نثار ہیں، ہم ان پر قربان، ہماری اولادیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہماری نسلیں قربان ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھو، ان کو علماء کی تقریریں سکھو، سنو، جس سے ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت اٹھے۔ حدیث ہے، آپ نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھو۔ مختصر یہ کہ آپ نے فرمایا میری محبت سکھو، قرآن پڑھنا سکھو، اس لیے بچوں کو مسجد میں صبح بھیجا کرو۔ تیسرا فرمایا حب اہل بیتی، اہل بیت کی محبت سکھو۔ تو سکھاؤ گے نا بھائی، اور ان کی محبت پہ جینے مرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس محبت کو قبول فرمائے۔